الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ان آیات کریمہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت میں اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اور بھی حدیث مبارکہ میں اس کے کئی نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی عاجزی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریفیں کی جائے، اس کے بعد اپنی عاجزی بیان کی جائے، یا اللہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اپنی دعائیں اللہ کے سامنے ذکر کرے، جس طرح کہ یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے شروع میں جو الف لام ہے، لفظ الحمدللہ اصل میں حمد ہے۔ اس کی تھوڑی آواز الحمدللہ کے شروع میں جو الف لام ہے، اب اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں، جس طرح کی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تمام صفتیں، تمام خوبیاں، تمام قسم کی تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی بھی تو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر کئی انسان ایسے ہیں جن کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بڑی صفات ہوتی ہیں، ان کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریفیں کی ہیں۔ کبھی رؤوف فرمایا، کبھی رحیم فرمایا، کبھی نذیر فرمایا۔ اللہ نے بھی آپ علیہ السلام کی تعریفیں کی ہیں۔ تو پھر یہ کیا معنی ہوا کہ تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرنا یا کائنات کی جس چیز کی بھی تعریف کرنا، وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیا پیغمبر علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ نے بنایا، تو دیگر چیزوں کی تعریف کرنا یہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں اور اس اعتراض کو دور کرتے ہیں۔ وہ معنی ہی ایسا کرتے ہیں کہ جس سے اعتراض پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام صفات کارسازی وہ اللہ کے لیے ہے۔ الہ ہونا، صفات الوہیت، کیا مطلب؟ عالم الغیب ہونا، یہ کس کی دلیل ہے؟ الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس طرح کی تعریفیں کرنا یہ خاصہ صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ تعریف نہیں کر سکتے۔ عالم الغیب ہونا، جس طرح کہ قرآن میں اللہ نے اس طرح کی آیات ذکر کی ہیں، سمجھا دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں۔ اب یہ تعریف غیب دان ہونا، علم غیب کا خاصہ رکھنا، یہ تعریف ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں الحمدللہ سے مراد تمام صفات کارسازی وہ خاصہ ہے تو صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں۔
تو الحمدللہ کا معنی کرنا ہے تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے، کہ الہ ہونے کی جتنی بھی شان ہوتی ہیں، عالم الغیب ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، اس طرح کی جو تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں۔ پھر یہاں لفظ اللہ یہ اسم علم ہے، اس سے مراد اللہ کی ایک صفت خالق ہونا وہ مراد ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ جب کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر ہر قسم کی تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی صفت خالقیت کا ذکر کیا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور قرآن مجید کے اس پہلے حصے میں اللہ نے اسی مسئلے کو منوایا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ میں اللہ کی ذات ہوں۔ آگے فرمایا رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا میں اللہ ہوں۔ اس کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ کھیتی باڑی کا کام ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ تجارت ہے، اس میں دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، یا وہ کام ما فوق الاسباب ہو رہا ہوتا ہے یا ما تحت الاسباب ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی کی مدد سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان تجارت کر رہا ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا کہ کپڑے کے ذریعے وہ تجارت کر رہا ہے، انسان کی اپنی محنت لگتی ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ بغیر اسباب کے انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انسان دیکھ رہا ہے تو آنکھوں کے سبب سے، آنکھوں کی وجہ سے انسان دیکھ رہا ہے، انسان سن رہا ہے تو کانوں کی مدد سے سن رہا ہے۔ تو انسان حتیٰ کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ ما تحت الاسباب کام کرتی ہے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ ما فوق الاسباب کام کرتی ہے۔ اللہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو تعریفیں ہیں ما فوق الاسباب ہوتی ہیں، کہ اللہ اسباب کے بغیر کام کرنے والا ہے۔ اس طرح کی جتنے بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لفظ الحمدللہ یہ ایک دعویٰ تھا سورہ فاتحہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں میں اللہ کے لیے ہیں۔ اب دعوے کے اوپر جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو مقدمے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، اسی پر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ نے دعویٰ ذکر کیا الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ للہ، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تعریفوں کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اب دوسری دلیل اللہ نے ذکر کی رب العالمین، ہر چیز کو، تمام جہان کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کی تربیت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تعریفوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ نے پہلے خالق کا ذکر کیا، اس کے بعد رب کا ذکر کیا، کیونکہ مخلوق میں سے کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ ہر طرح کی مخلوق اپنے وجود کے لیے خالق کی محتاج ہوتی ہے اور بقا کے لیے رب کی محتاج ہوتی ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ، مختلف طریقوں سے کسی چیز کو انتہا درجے تک پہنچا دینا، اور جس چیز کو جس وقت میں جس طرح کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو رب کہتے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے، انسان ابھی ماں کے بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو خوراک کی ضرورت تھی۔ اب اس وقت وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کا جو گندا خون ہے اس کے ذریعے اس کی خوراک کا انتظام کیا، اس کو رب کہتے ہیں۔ پھر پیدا ہونے کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہوئی، اس کی جو خون والا خوراک تھا وہ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ماں کے ذریعے اس کی خوراک کو پورا کیا۔ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم پانی بہاتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں ہم دانہ اگاتے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ یہاں سے اللہ نے سمجھا دیا اگر انسان اس کائنات کی چیزوں کی طرف دیکھے تو ہر چیز کو اللہ نے انسان کا خادم بنا دیا ہے۔ یہ سورج ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سورج بھی انسان کا خادم ہے، کہ انسان کی جو خوراک ہے، سبزیاں وغیرہ وہ سورج کے ذریعے پکتی ہیں۔ یہ بارش کا سلسلہ یہ بھی انسان کا خادم ہے۔
بارش کا اترنا انسان کی خدمت کے لیے ہے کہ بارشوں کے ذریعے انسان کی خوراک بن رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو میں نے انسان تمہارا خادم بنایا ہے تو اب تمہارا بھی حق بنتا تھا کہ اس جس نے ان چیزوں کو خادم بنایا تم بھی اس کے سامنے جھک جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی عبادت کرو۔ یہ اللہ اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، ہر ایک ایک چیز کا پالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں کا پالنے والا میں اللہ ہوں، اس میں میری کوئی مجبوری نہیں۔ یہ اللہ نے جو صفت ذکر کی الرحمن الرحیم، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام جہانوں کا خالق میں ہوں، تمام جہان والوں کی تربیت کرنے والا میں ہوں، اس میں میری کوئی مجبوری نہیں ہے یا میرے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اگر میں اللہ کسی کو بھی نہ پیدا کرتا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اگر میں اللہ پیدا کر کے کسی کی تربیت نہ کرتا پھر بھی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں میری کوئی مجبوری بھی نہیں اور میرے اوپر کسی کا زور بھی نہیں، بلکہ الرحمن الرحیم یہ میں اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ میں نے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہاری تربیت بھی کی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے ان دو لفظوں میں فرق بھی کیا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی مہربان ہے، دنیا کی مہربانیاں اس میں اللہ کی صفت الرحمن ہے، اور الرحیم یہ قیامت کے دن کی مہربانی ہے، جس طرح کہ دعا میں بھی آتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا میں مہربانی کرنے والے اور آخرت میں مہربانیاں کرنے والے۔ اب دنیا میں مہربانی کرنے والے کس طرح کہ اللہ کی جو دنیا میں رحمت ہے وہ کافروں پر بھی ہے مومنوں پر بھی ہے، کہ اللہ مومنوں کو بھی کھلا رہے ہیں کافروں کو بھی کھلا رہے ہیں، لیکن ایک خصوصی رحمت جو آخرت میں اللہ فرمائیں گے وہ صرف مومنوں پر فرمائیں گے، کافروں پر نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کیا کہ میں دنیا میں بھی مہربان ہوں اور کل قیامت کے دن آخرت میں مومنوں پر بھی مہربان ہوں۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی اللہ نے دلیلیں ذکر کر رہے ہیں کہ جب خالق میں ہوں تو تعریفوں کے لائق بھی میں ہوں، جب کائنات کا رب میں ہوں تو تعریفوں کے لائق میں ہوں، جب رحمان اور رحیم میں ہوں تو تعریفوں کے لائق میں ہوں، جب قیامت کے دن کا مالک میں ہوں تو الحمدللہ پھر تعریفوں کے لائق بھی میں ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اس کائنات کی ہر ایک ایک چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ نے صرف قیامت کا ذکر کیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اصل میں اللہ نے سمجھا دیا کہ دنیا میں اللہ عارضی طور پر کسی نہ کسی کو ملکیت ضرور دیتا ہوں، گاڑی ہے میری ملکیت ہے، مکان ہے میری ملکیت ہے، کوئی حاکم ہے بادشاہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، دنیا کی جتنے بھی تمہارے لیے اختیارات ہیں، یہ سارے عارضی ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، قیامت کے دن یہ کوئی اختیار اور یہ قدرت اور یہ حکومت باقی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ ایک جان، ایک آدمی کسی دوسری جان کا مالک ہی نہیں ہوگا۔ یہاں تو بادشاہ ہے، رعایا کا مالک ہے، باپ ہے، وہ اپنے بیٹوں پر اختیار رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اگر اختیار اور قدرت چلے گی تو صرف اللہ کی ذات کی چلے گی۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے مشرکین مکہ کے تکبر کو ختم کیا۔ جو مشرکین لوگ تھے وہ بادشاہ پر تکبر کیا کرتے تھے، ہم فلاں مالک ہیں، فلاں چیز کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی تمہارے اوپر تم جس کی چیز کے مالک ہو یہ عارضی ہے، قیامت کے دن یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں اللہ ہوں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ قیامت کا دن رکھا کیوں ہے؟ قیامت کا دن یہ اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ یہ اس لیے بنایا کہ اس کائنات میں اللہ نے انسان کو بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تمہارا امتحان لوں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر آتا ہے۔ قیامت کا دن میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں بدلہ نہیں ملے گا۔ بدلہ جو ہے وہ اس کے لیے میں نے اللہ نے ایک دن مقرر کر دیا، وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم الدین، دین کا معنی ہی ہے جزا کا دن، بدلے کا دن، تو اللہ نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی، اگر دنیا میں کوئی انسان پریشانیوں میں ہے تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس آدمی سے اللہ ناراض ہے، یا اگر کوئی آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ورنہ تو جس طرح ایک آدمی دفتر میں کام کرتا ہے، بظاہر وہ بڑی مشقت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، صبح ٹھنڈ میں جاتا ہے، رات کو تکلیف سے وہ واپس آتا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، لیکن اس کی یہ تھاڑی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیوں؟ اس کی نظر میں وہ تنخواہ ہوتی ہے جو مہینے کے بعد ملنی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، بظاہر وہ تکلیف میں ہوتا ہے، بیماریاں بھی اس کے اوپر آتی ہیں، رنج بھی آتی ہیں، لیکن ایک مومن بندے کی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں جتنی بھی مصائب برداشت کر رہا ہوں، تکالیفیں برداشت کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اللہ مجھے ضرور بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہ میں آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ ذکر کیا تھا، الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے مختلف دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل للہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ، دوسری دلیل رب العالمین، ہر چیز کی تربیت کرنے والا میں اللہ، تیسری دلیل الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اور چوتھی دلیل مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ جب خالق اللہ، مالک اللہ، تربیت کرنے والا اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر قسم کی تعریف ابتلائی بھی ہے تو وہ صرف اللہ کی